السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب تلخیص المفتاح کا صفحہ نمبر 43 اور 44 ہے۔ مجلس برکات کا نسخہ ہے اور عبارت ہے وَإِمَّا بِالْإِعْتِرَاضِ۔ اتناب کے سلسلے میں گفتگو جاری ہے۔ آج کے سبق میں مصنف علیہ الرحمہ اتناب کی ایک اور شکل بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اتناب کبھی اعتراض کی شکل میں پایا جاتا ہے، اور اعتراض کی اصطلاحی تعریف یہ ہے کہ دفع ایہام کے علاوہ کسی اور نکتے کے پیش نظر ایک کلام کے درمیان یا معنوی اعتبار سے مرتبط دو کلاموں کے درمیان ایک یا ایک سے زائد ایسے جملے لائے جائیں جن کا کوئی محل اعراب نہ ہو تو اسے اعتراض کہتے ہیں۔ اعتراض جن نقطوں کے پیش نظر ہوتا ہے ان میں سے ایک ہے تنزیہ، جیسے قرآن کریم کی ایک آیت ہے وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ وَلَهُم مَّا يَشْتَهُونَ۔ اس آیت میں مشرکین مکہ کے ایک عقیدے کا رد کیا گیا ہے، انہی کے نظریے اور انہی کی فکر کے اعتبار سے۔ مشرکین مکہ کا عقیدہ یہ تھا کہ فرشتے یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، وہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں مانتے تھے، تو ان کے اس عقیدے کا رد انہی کی فکر کے لحاظ سے اس آیت میں کیا گیا۔ مشرکین مکہ کی فکر اور سوچ یہ تھی، ان کا نظریہ یہ تھا، ان کا اپنا ماننا یہ تھا کہ لڑکے لڑکیوں سے بہتر ہوتے ہیں، اور مشرکین مکہ یہ اپنے لیے لڑکیوں کی خواہش نہیں رکھتے تھے، بلکہ ان میں سے تو بہت لڑکیوں کو مار دیتے تھے، زندہ درگور کرتے تھے، تو وہ اپنے لیے لڑکے ہی چاہتے تھے، کیونکہ وہ لڑکوں کو اپنی طاقت و قوت میں اضافے کا ذریعہ سمجھتے تھے اور لڑکیوں کو ذلت و رسوائی کا سبب مانتے تھے۔ تو اللہ ان کی اسی سوچ کے لحاظ سے ان کا رد کر رہا ہے کہ ان مشرکین مکہ کا حال تو یہ ہے کہ یہ اپنے لیے لڑکوں کی خواہش رکھتے ہیں، بیٹوں کی خواہش رکھتے ہیں، اور اللہ کے لیے بیٹیاں مانتے ہیں، اللہ کے لیے بیٹیاں ٹھہراتے ہیں۔ تو اگر بالفرض اللہ کے لیے اولاد ہوتی بھی ان کے عقیدے کے لحاظ سے اگر اللہ کے لیے اولاد ہوتی بھی تو خود ان کی سوچ کے لحاظ سے ہونا یہ چاہیے تھا کہ اللہ اپنے لیے بیٹے پیدا کرتا، اللہ اپنے لیے بیٹے بناتا، نہ کہ بیٹیاں، کیونکہ ان کے نظریے کے لحاظ سے، ان کی سوچ کے لحاظ سے بیٹے یہ طاقت و قوت کا سبب ہوتے ہیں، جبکہ بیٹیاں ذلت و رسوائی کا سبب ہوتی ہیں۔ تو اگر اللہ کے لیے اولاد ہوتی بھی ان کے عقیدے کے لحاظ سے، تو ان کے عقیدے کے لحاظ سے وہ بیٹیاں نہیں ہونی چاہیے تھیں، بیٹے ہونے چاہیے تھے، جبکہ اللہ بیٹوں اور بیٹیوں دونوں سے پاک ہے۔ تو وہی وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ، مشرکین مکہ اللہ کے لیے بیٹیاں ٹھہراتے ہیں۔ اللہ پاک ہے، اس لیے فوراً پاکی بیان کی گئی، سبحانہ، مطلب ہے سبح اللہ سبحانہ۔ تو سبحانہ یہ مفعول مطلق ہونے کی بنیاد پر منصوب ہے فعل محذوف کو، اور وہ ہے سبح اللہ، لوگو اللہ کی پاکی بیان کرو، اس کی پاکی بیان کرنا۔
یا نسبح اللہ سبحانہ، ہم اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں، یعنی اللہ بیٹوں اور بیٹیوں سے پاک اور برتر ہے۔ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ، اور وہ اللہ کے لیے بیٹیاں ٹھہراتے ہیں، وَلَهُمْ اے لِأَنفُسِهِمْ، اور وہ اپنے لیے کیا ٹھہراتے ہیں، یعنی وَيَجْعَلُونَ لِأَنفُسِهِمْ، اور وہ ٹھہراتے ہیں اپنے لیے ماں سے مراد ہے اولاد، ماں سے موصول ہے، اور وہ اپنے لیے ایسی چیز ٹھہراتے ہیں جس کی وہ خواہش رکھتے ہیں، یعنی بیٹے، مطلب ہوگا وَلَهُمْ ابناء، اور اپنے لیے وہ بیٹے ٹھہراتے ہیں جن کی وہ خواہش رکھتے ہیں۔ تو ترجمہ ہوا وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ سُبْحَانَهُ وَلَهُمْ مَا يَشْتَهُونَ میں لہم ما یشتہون میں جو لہم ہے اس کا عطف ہے للہ پر، اور ما یشتہون کا عطف ہے البنات پر، اور یہ پورا ایک ہی کلام ہے، اور اس ایک کلام کے دوران ایک ایسا جملہ آیا ہے جس کے لیے کوئی محل اعراب نہیں ہے، اور وہ ہے سبحانہ۔ ایک ایسا جملہ آیا ہے جس کے لیے کوئی محل اعراب نہیں ہے، اور وہ ہے سبحانہ، کیونکہ سبحانہ یہ پورا جملہ ہے، کیونکہ یہ جس فعل سے متعلق ہے وہ فعل محذوف ہے، اور اس کو یا تو یہ نکالیں گے سبح اللہ سبحانہ یا نسبح اللہ سبحانہ، اور اس جملے کے لیے کوئی محل اعراب نہیں ہے، کیونکہ یہ اس کلام کا حصہ ہی نہیں ہے، نہ اس کا فاعل ہے، نہ مفعول ہے، نہ ظرف وغیرہ کچھ نہیں ہے اس سے، تو اس کے لیے کوئی اعراب نہیں ہے۔ اور سبحانہ کو لایا کس لیے گیا ہے؟ تنزیہ کے نقطے کے پیش نظر، اللہ کی پاکی بیان کرنے کے لیے۔ مشرکین مکہ اللہ کے لیے بیٹیاں ٹھہراتے ہیں، اللہ اولاد سے پاک اور برتر ہے۔ وَلَهُمْ مَا يَشْتَهُونَ، اور اپنے لیے وہ بیٹے جن کی وہ خواہش رکھتے ہیں۔ تو یہاں ایک کلام کے درمیان ایک ایسا جملہ لایا گیا ہے جس کے لیے کوئی محل اعراب نہیں ہے، اور تنزیہ کے نقطے کے پیش نظر لایا گیا ہے، تو یہ ہے اعتراض۔ اعتراض کا دوسرا مقصد، اعتراض کا مقصد کبھی دعا ہوتا ہے، یعنی دعا کے پیش نظر جملہ معترضہ لایا جاتا ہے، جیسے شاعر کا شعر ہے ان الثمانین وبلغتها قد احوجت سمعی الی ترجمانی۔ ثمانین کا معنی 80، مراد ہے 80 سال۔ بلغتا فعل ماضی مجہول صیغہ واحد مذکر حاضر، تبلیغ سے ہے یہ۔ بلغتہا میں جو ہا ضمیر ہے اس ہا ضمیر کا مرجع ہے الثمانین۔ قد احوجت سمعی، احوج یحوج احواج، محتاج بنا دینا، ضرورت مند بنا دینا۔ سمع بمعنی کان، ترجمان کا معنی ترجمانی کرنے والا۔ یاد رکھیں کہ یہاں اس شعر میں انا حرف مشبہ بفعل ہے، اور الثمانین انا کا اسم ہے، اور قد احوجت سمعی الی ترجمانی یہ انا کی خبر ہے۔ تو یہ ایک کلام ہوا، اس ایک کلام کے درمیان میں ایک اور جملہ ہے، اور وہ ہے بلغتہا۔ یہی جملہ معترضہ ہے، اور یہ دعا کے پیش نظر لایا گیا ہے، کیونکہ شاعر اپنے مخاطب سے اپنے بارے میں کچھ کہتا ہے، شاعر اپنے مخاطب کو اپنے بارے میں کچھ بتاتا ہے، اور پھر مخاطب کے لیے دعا کرتا ہے۔ معنی ہے سچ یہ ہے کہ 80 سالوں نے، یعنی 80 سال کی عمر نے، سچ یہ ہے کہ 80 سال کی عمر نے میرے کانوں کو ایک ترجمان کا محتاج بنا دیا ہے۔ یہ ایک کلام ہوا، اور اس کلام کے درمیان ایک جملہ معترضہ ہے، وَبُلِّغْتَهَا، اور تجھے پہنچا دیا جائے، 80 سال کی عمر کو، یعنی اور تم بھی 80 سال کی عمر کو پہنچو، یہ اس کے لیے دعا ہے۔ سچ یہ ہے کہ 80 سال کی عمر نے میرے کانوں کو ایک ترجمان کا محتاج بنا دیا ہے، اور تمہیں بھی اس عمر تک پہنچایا جائے۔ تو وَبُلِّغْتَهَا یہ جملہ معترضہ ہے جو دعا کے لیے ہے۔
تو دعا کے پیش نظر ایک کلام کے درمیان ایک ایسا جملہ لایا گیا جس کے لیے کوئی محل اعراب نہیں ہے۔ نکتہ کبھی تنبیہ بھی ہوتا ہے، اس کی مثال شاعر کا یہ شعر ہے، وَعْلَمْ فَعِلْمُ الْمَرْءِ يَنْفَعُهُ أَنْ سَوْفَ يَأْتِي كُلُّ مَا قُدِّرَ۔ کل ما قدر، قدر یقدر تقدیر، مقدر کرنا۔ قدرہ میں جو آخر میں الف ہے وہ زائد ہے اشباع کے لیے۔ ترکیب کے لحاظ سے اعلم یہ فعل امر ہے، اس میں انتا ضمیر پوشیدہ فاعل ہے، اور پھر دوسرے مصرع میں ان سوف یاتی کل ما قدر، یہ ان حرف موصول اپنے صلہ سے مل کر کے مفعول بہی ہے اعلم فعل کا، اور تو یہ ایک کلام ہوا، اور اس ایک کلام کے درمیان ایک جملہ معترضہ ہے، اور وہ ہے فعلم المرء ينفعه، اور یہ جملہ معترضہ تنبیہ کے پیش نظر لایا گیا ہے۔ معنی ہے اور جان لو کہ عنقریب سامنے آئے گی ہر وہ چیز جو مقدر کی جا چکی ہے، جو تقدیر میں لکھی جا چکی ہے، ہر وہ چیز سامنے آئے گی۔ ہر اس چیز کو سامنے آنا ہے، منظر عام پر آنا ہے، ہر اس چیز کو وقوع پذیر ہونا ہے جو تقدیر میں لکھی جا چکی ہے۔ تو شاعر کہہ رہا ہے کہ یہ یاد رکھو، یہ جان لو کہ جو تقدیر میں ہے وہ ہونا ہے۔ اب جان کیوں لو؟ تو مخاطب کو وہ آگاہ کر رہا ہے کہ کس مقصد کے پیش نظر جان لو، تو کہہ رہا ہے فعلم المرء ينفعه، اس لیے جان لو کہ انسان کا علم اسے فائدہ پہنچاتا ہے۔ تو یہاں فعلم المرء ينفعه یہ جملہ معترضہ ہے جو تنبیہ کے پیش نظر لایا گیا ہے۔ صاحب کتاب کہتے ہیں وَإِمَّا بِالْاعْتِرَاضِ وَهُوَ أَنْ يُؤْتَى فِي أَثْنَاءِ كَلَامٍ أَوْ بَيْنَ كَلَامَيْنِ مُتَّصِلَيْنِ بِمَعْنًى او متصلین بمعنى بجملة او اکثر لا محل لها من الاعراب لنکتة سوا دفع الایہام، اور اتناب یا اعتراض کے ذریعے ہوگا، اور اعتراض یہ ہے کہ ایک کلام کے درمیان یا معنی کی روح سے متصل و مرتبط دو کلاموں کے درمیان لایا جائے بجملتن ایک جملے کو، او اکثرا یا ایک سے زائد جملے کو، لا محل لها من الاعراب جس جملے کے لیے کوئی محل اعراب نہ ہو، کس مقصد کے پیش نظر؟ لنکتۃ سوا دفع الایہام، دفع ایہام کے علاوہ کسی اور نقطے کے پیش نظر۔ ترجمہ یوں کر لیں گے، اور اعتراض یہ ہے کہ دفع ایہام کے علاوہ کسی اور نقطے کے پیش نظر ایک کلام کے درمیان یا معنوی اعتبار سے مرتبط دو کلاموں کے درمیان ایک یا ایک سے زائد ایسے جملے لائے جائیں جن کے لیے کوئی محل اعراب نہ ہو۔ یہاں ایک چیز کہی گئی ہے کہ معنوی اعتبار سے مرتبط دو کلاموں کے درمیان، تو دو کلام معنوی اعتبار سے کب مرتبط ہوتے ہیں؟ تو اس کی میں وضاحت کر دوں کہ دو کلام معنوی اعتبار سے اس وقت مرتبط ہوتے ہیں جب دوسرا کلام پہلے کلام کا بیان واقع ہو، یا دوسرا کلام پہلے کلام کی تاکید واقع ہو، یا دوسرا کلام پہلے کلام سے بدل واقع ہو، تو اس صورت میں یہ دونوں کلام معنوی اعتبار سے متصل اور مرتبط ہوں گے۔ کالتنزیہ فی قولہ تعالی، جیسے اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد میں تنزیہ کا نقطہ ہے، وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ سُبْحَانَهُ وَلَهُم مَّا يَشْتَهُونَ، وَالدُّعَاءِ فِي قَوْلِهِ، اور شاعر کے شعر میں دعا کا نقطہ ہے، إِنَّ الثَّمَانِينَ وَبُلِّغْتَهَا قَدْ أَحْوَجَتْ سَمْعِي إِلَى تَرْجُمَانِهِ، وَالتَّنبِيهِ فِي قَوْلِهِ، اور جیسے شاعر کے اس شعر میں تنبیہ کا نقطہ ہے، وَعْلَمْ فَعِلْمُ الْمَرْءِ يَنفَعُهُ أَنْ سَوْفَ يَأْتِي كُلُّ مَا قُدِّرَ۔ آپ غور کریں کہ ان تینوں مثالوں میں ایک کلام کے درمیان ایک جملے کو لایا گیا ہے، اور ہم نے اعتراض کی تعریف جو کی ہے اس میں ایک صورت اور بھی ہے، وہ صورت یہ کہ
معنوی اعتبار سے مرتبط دو کلاموں کے درمیان کوئی ایسا جملہ لایا جائے جو اس کے لیے کوئی محل اعراب نہ ہو، یا ایک سے زائد ایسے جملے لائے جائیں جن کے لیے محل اعراب نہ ہو، تو اب اس کی ایک مثال پیش کر رہے ہیں جہاں جملہ معترضہ ایک سے زائد ہے اور وہ ایک کلام کے درمیان نہیں ہے بلکہ دو کلاموں کے درمیان ہے، ایسے دو کلاموں کے درمیان جو معنوی اعتبار سے مرتبط ہیں، تو اسی کے بارے میں کہہ رہے ہیں وَمِمَّا جَاءَ۔ اچھا میں پہلے اس کی وضاحت کر دوں پھر اس کے بعد ترجمہ کروں۔ وہ مثال ہے قرآن کریم کی یہ آیت فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ۔ عطا یاتی آنا، تو فَأْتُو فا کے بعد جو ہے وہ فعل امر ہے، اس میں تھا ایتو، جب فا آیا تو حمزہ گر گیا تو ہو گیا فاتو، تو یہ فعل امر ہے۔ ہنہ سے مراد ہے بیویاں، من حیث امرکم اللہ، ان اللہ یحب التوابین، تواب توبہ کرنے والا، خوب توبہ کرنے والا، یحب المتطہرین، نساؤکم حرث لکم، حرث کا معنی کھیتی۔ اس آیت میں اس بات کا بیان ہے کہ شوہر اپنی بیوی سے ہم بستری کریں تو کس مقام پر ہم بستری کرنا حلال ہے۔ کیا اگر کوئی عورت، کوئی آدمی اپنی بیوی کے پیچھے کے مقام پر جمع کرے تو کیا یہ غلط ہے؟ تو اس کا تذکرہ اس میں ہے کہ ہاں اگر کوئی پیچھے کے مقام پر جمع کرتا ہے تو وہ غلط ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ نے حکم دیا ہے کہ پیچھے کے مقام پر نہیں، آگے کے مقام پر آدمی کو اپنی عورت سے ہم بستری کرنا چاہیے، جمع کرنا چاہیے۔ وہی ہے فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ، لہذا تم اپنی بیویوں کے پاس آؤ، یعنی ان سے جمع کرو، لہذا تم اپنی بیویوں سے جمع کرو، من حیث امرکم اللہ، وہاں سے جہاں کا اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے۔ تم اپنی بیویوں کے پاس وہاں سے آؤ جہاں کا اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے۔ اب وہ جگہ ہے کیا، وہ مقام ہے کیا، اس کا ابھی بیان نہیں ہے، تو اس کا بیان آگے ہے۔ نساؤکم حرث لکم، تمہاری بیویاں تمہارے لیے کھیتیاں ہیں، یعنی اولاد اور بچوں کے حصول کا ذریعہ ہیں۔ جیسے کھیت میں دانہ ڈالیں تو پودے اگتے ہیں، ایسے ہی عورت کا آگے کا جو مقام ہے وہ کھیتی کی طرح ہے کہ وہاں بھی اگر آدمی کا بیج جائے گا تو وہاں سے اولاد کی شکل میں نسلیں اگیں گی، پودے اگیں گے۔ تو پہلی آیت میں صرف یہ کہا گیا کہ وہاں سے آؤ جہاں کا اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے، اس جگہ کا بیان نہیں ہے۔ آگے والی آیت نساؤکم حرث لکم میں اس جگہ کا بیان کر دیا گیا ہے، کیونکہ کہا گیا کہ تمہاری عورتیں تمہارے لیے کھیتیاں ہیں، اور عورت جب کھیتی ہے تو اس سے پودے اگیں گے، اور عورت یعنی نسلیں اگے گی، اور نسلیں کہاں سے اگتی ہیں؟ آگے کے مقام سے اگتی ہیں، نہ کہ پیچھے کے مقام سے۔ تو صاف بیان ہو گیا کہ آگے کے مقام میں جمع کرو، پیچھے کے مقام میں نہیں۔ تو یہ بھی بیان ہو گیا کہ آگے کے مقام میں جمع کرو، اور اس بات کی بھی وضاحت ہو گئی کہ کیوں آگے ہی کے مقام میں جمع کیا جائے، پیچھے کے مقام پر جمع کیوں نہ کیا جائے؟ کیونکہ آگے کا مقام یہ کھیتی ہے، شادی کا مقصد ہے اولاد کا حصول، جو آگے ہی کے مقام سے حاصل ہوگا، پیچھے کے مقام سے حاصل نہیں ہوگا۔ اور بیچ میں تو دیکھیں فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ، یہ پہلا کلام ہے، اور دوسرا کلام ہے نساؤکم حرث لکم، جو کیا ہے؟ پہلے کے لیے بیان ہے۔ اور ان دونوں کے لیے ایک ان دونوں کے درمیان
جملہ معترضہ لایا گیا جو ایک جملے سے زائد ہے، کیونکہ وہاں کیا ہے ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، تو یہاں کیا ہیں 2 جملے ہیں، تو 2 کلاموں کے درمیان جملہ معترضہ ہے اور جملہ معترضہ ایک جملے سے کیا ہے زائد ہے، اور یہ جملہ معترضہ لا کر کے ایک وجہ اور بیان کی گئی ہے کہ پیچھے کے مقام پر جمع کیوں نہیں کرنا چاہیے۔ ایک وجہ تو بیان کر دی گئی نساؤکم حرث لکم کے ذریعہ کہ تمہاری عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں، اور کھیتی آگے کے مقام پر ہی ہو سکتی ہے، پیچھے کے مقام پر نہیں ہو سکتی ہے، اس لیے آگے کے مقام پر جمع کرو، پیچھے کے مقام پر جمع نہ کرو۔ اور دوسری وجہ ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین کے ذریعہ بھی بیان کی گئی کہ پیچھے کے مقام پر جمع کیوں نہیں کرنا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ پیچھے کا مقام جو ہے یہ گندگی کا مقام ہے، وہاں جمع کریں گے تو آپ کے جسم کا حصہ گندگی سے آلودہ ہوگا، اور اللہ رب العزت مومنوں کو صاف ستھرا دیکھنا چاہتا ہے، صاف ستھرا بنانا چاہتا ہے، اور اللہ صاف ستھروں کو پسند فرماتا ہے۔ لہذا جب پیچھے کے مقام سے آدمی گندا ہوتا ہے اور اللہ صاف ستھروں کو پسند فرماتا ہے، اس لیے پیچھے کے مقام پر جمع نہیں کرنا چاہیے۔ اور جملہ معترضہ میں ایک جملہ تھا ان اللہ یحب التوابین، ان اللہ یحب التوابین کے ذریعہ یہ بھی بتایا گیا کہ جو لوگ اس آیت کے نزول سے پہلے ایسا کر چکے ہیں، جنہیں یہ حکم معلوم نہیں تھا اور ایسا کر چکے ہیں، انہیں چاہیے کہ وہ ایسا کرنے کی وجہ سے توبہ کریں۔ تو ان دونوں کلاموں کے درمیان ایک سے زائد جملے ہیں، وہی ہے وَمِمَّا جَاءَ بَيْنَ كَلَامَيْنِ وَهُوَ أَكْثَرُ مِنْ جُمْلَةٍ قَوْلُهُ تَعَالَى، اور ان مثالوں میں سے جو 2 کلاموں کے درمیان آئی ہیں، یعنی اس جملہ معترضہ میں سے، تو ماں ہٹا دیجئے تو ترجمہ کریں گے مما میں من کو کا ترجمہ نہ کریں تو مطلب تو ترجمہ اس طرح سے ہوگا اور ایسا جملہ معترضہ جو 2 کلاموں کے درمیان آیا ہو، وہ ہوا اکثر من جملتن، اور ایک جملے سے زائد بھی ہو، ایسا جملہ معترضہ قولہ تعالی، اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے۔ اور ایسا جملہ معترضہ جو 2 کلاموں کے درمیان آیا ہو اور ایک جملے سے زائد بھی ہو، اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہو، یعنی اس قبیل سے ایک آیت یہ ہے فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ۔ تو فَإِنَّا قَوْلَهُ سے بتا یہ رہے ہیں کہ یہ دونوں کلام کیا ہیں، معنوی اعتبار سے مرتبط ہیں۔ تو کیسے مرتبط ہے؟ کیونکہ دوسرا کلام کیا ہے، پہلے کلام کے لیے بیان ہے۔ فَإِنَّ قَوْلَهُ نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ بَيَانٌ لِقَوْلِهِ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ، یہ اللہ کے ارشاد فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ کے لیے بیان واقع ہے، لہذا دونوں کلام معنوی اعتبار سے متصل اور مرتبط ہو گئے۔ تو یہ 3 نکات ہیں جن کے پیش نظر جملہ معترضہ کو لایا جاتا ہے۔ بعض اہل علم کہتے ہیں کہ جملہ معترضہ میں کبھی ان مذکورہ نکات کے علاوہ کوئی اور بھی نکتہ ہوتا ہے، تو اسی کے بارے میں کہہ رہے ہیں وقال قوم قد تكون النکتۃ فیہ غیر ما ذکر، اور بعض اہل علم کا کہنا یہ ہے کہ اعتراض میں کبھی مذکورہ نکات کے علاوہ کوئی اور نکتہ بھی ہوتا ہے۔ جملہ معترضہ کی جو تعریف کی گئی ہے اس تعریف کے لحاظ سے یہ ضروری ہے کہ جملہ معترضہ یا تو ایک کلام کے بیچ میں ہو یا 2 کلاموں کے درمیان میں ہو، 2 جملوں کے درمیان میں ہو۔ تو مطلب صاف ہوا کہ جملہ معترضہ کے بعد بھی ایک جملہ کا ہونا ضروری ہے یا اسی کلام کے ایک حصہ کا ہونا ضروری ہے۔ تو یہ تو ہوا جمہور اہل علم کا موقف، لیکن بعض اہل علم یہ کہتے ہیں کہ جملہ معترضہ میں یہ بھی جائز ہے کہ جملہ معترضہ کسی ایسے کلام کے آخر میں واقع ہو کہ اس کے بعد کوئی اور کلام اس سے متصل نہ ہو، یعنی ایک کلام کے بعد جملہ معترضہ ہے اور جملہ معترضہ کے بعد کوئی اور جملہ نہیں ہے، کوئی اور کلام نہیں ہے،
تو بھی اس کا جملہ معترضہ واقع ہونا صحیح ہوگا۔ جملہ معترضہ کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ دو کلاموں کے درمیان ہی ہو یا ایک کلام کے بیچ میں ہو۔ جملہ معترضہ اگر آخر میں ہے اور اس کے بعد کوئی اور کلام نہیں ہے یا جملے کا کوئی اور حصہ نہیں ہے تو بھی صحیح ہے۔ صاحب کتاب کہتے ہیں ثم جوز بعضهم وقوعه آخر جملۃ لا تلیها جملۃ متصلۃ بها، پھر ان میں سے بعض اہل علم یہ بھی جائز قرار دیتے ہیں کہ جملہ معترضہ کسی ایسے جملے کا آخری حصہ واقع ہو، جملہ معترضہ کسی ایسے جملے کے آخر میں واقع ہو کہ اس سے کوئی اور جملہ متصل نہ ہو۔ صاحب کتاب کہتے ہیں کہ اعتراض کی اس تفسیر کے اعتبار سے، جملہ معترضہ کی اس تفسیر و توضیح کے اعتبار سے جملہ معترضہ تزییل کو شامل ہو جائے گا مطلقاً پورے اعتبار سے، یعنی تزییل یہ جملہ معترضہ میں اعتراض میں داخل ہو جائے گا، کیونکہ آپ پڑھ چکے ہیں کہ تزییل کہتے ہیں کہ ایک جملے کے بعد کوئی دوسرا جملہ لانا جو پہلے جملے کے معنی و مفہوم پر مشتمل ہو اور ایسا تاکید کے پیش نظر ہوتا ہے۔ تو دیکھیں یہاں ایک جملے کے بعد دوسرا جملہ ہے، تزییل میں ایک جملے کے بعد دوسرا جملہ ہے اور یہ دوسرا جملہ پہلے جملے کے لیے تاکید واقع ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ تزییل کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ جو دوسرا جملہ ہے دوسرا جملہ ایسا جملہ ہو کہ اس کے لیے کوئی محل اعراب نہ ہو۔ صاحب کتاب نے اگرچہ یہ شرط ذکر نہیں کی ہے لیکن یہ شرط ہے تزییل کے لیے کہ دوسرا جملہ جو پہلے جملے کے لیے تاکید واقع ہے اس کے لیے کوئی محل اعراب نہ ہو۔ اور بعض اہل علم کی اس تفسیر کے لحاظ سے چونکہ جملہ معترضہ کے بعد کسی جملے کا ہونا ضروری نہیں ہے تو اب تزییل پر جملہ معترضہ کی تعریف صادق آ رہی ہے، کیونکہ جملہ معترضہ کی تعریف اس تفسیر کے لحاظ سے یہ ہوئی کہ جملہ معترضہ وہ ہے کہ ایک کلام کے درمیان یا معنوی اعتبار سے مرتبط دو کلاموں کے درمیان ایک یا ایک سے زائد ایسے جملے لے جائیں جن کے لیے کوئی محل اعراب نہ ہو، یا ایک جملے کے آخر میں ایسا جملہ لایا جائے جس کے لیے محل اعراب نہ ہو، خواہ اس جملے کے بعد کوئی دوسرا کلام ہو یا کلام نہ ہو۔ تو چونکہ بعض حضرات کی اس تفسیر کے لحاظ سے اعتراض کی یہ تعریف ہوگی، جملہ معترضہ کی یہ تعریف ہوگی تو یہ تزییل کو مطلقاً شامل ہو جائے گا، یعنی تزییل کی تمام قسموں کو شامل ہو جائے گا۔ صاحب کتاب کہتے ہیں کہ اور اس جملہ معترضہ کی اس تفسیر کے اعتبار سے جملہ معترضہ یا بلفظ دیگر اعتراض تکمیل کی بعض صورتوں کو بھی شامل ہو جائے گا، اور تکمیل کی بعض صورتیں وہ ہوں گی جہاں تکمیل والا جملہ ایسا ہو کہ اس کے لیے کوئی محل اعراب نہ ہو۔ صاحب کتاب کہتے ہیں کہ اور جو لوگ اس بات کے قائل ہیں کہ جملہ معترضہ کا نقطہ کبھی مذکورہ نقطوں کے علاوہ کچھ اور بھی ہوتا ہے، ان میں سے بعض تو ایسے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ جملہ معترضہ غیر جملہ بھی ہو سکتا ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ اعتراض یعنی معترضہ کہیں گے، صرف جملہ نہیں کہیں گے، وہ یہ کہتے ہیں کہ اعتراض یعنی معترضہ غیر جملہ بھی ہو سکتا ہے، یعنی جملہ بھی ہو سکتا ہے
اور غیر جملہ ہو سکتا ہے۔ اس صورت میں معترضہ بلفظ دیگر اعتراض تتمیم کی بعض صورتوں کو بھی شامل ہو جائے گا۔ تکمیل کی بعض صورتوں کو تو شامل ہوگا ہی، تتمیم کی بھی بعض صورتوں کو بھی شامل ہو جائے گا۔ کہتے ہیں ثم جوز بعضهم وقوعه آخر جملة لا تلیها جملة متصلة بها فيشمل التسجيل وبعض صور التکمیل۔ پھر ان میں سے بعض حضرات یہ بھی جائز قرار دیتے ہیں کہ جملہ معترضہ کسی ایسے جملے کے آخر میں واقع ہو جس سے متصل کوئی اور جملہ نہ ہو۔ اس صورت میں وہ تسجیل کو مطلقاً اور تکمیل کی بعض صورتوں کو شامل ہو جائے گا۔ اور ان میں سے بعض حضرات کا یہ بھی کہنا ہے کہ اعتراض غیر جملہ بھی ہو سکتا ہے، فیشمل بعض صور التتمیم والتکمیل، اس صورت میں یہ تتمیم اور تکمیل کی بعض صورتوں کو شامل ہو جائے گا۔ وَإِمَّا بِغَيْرِ ذَلِكَ، اب اتناب کی ایک اور شکل مصنف بیان کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ اتناب مختلف شکلوں میں اتناب مختلف شکلوں میں پایا جاتا ہے جن کا بیان ما سبق میں ہوا۔ کہتے ہیں کہ ان مذکورہ شکلوں کے علاوہ کسی اور شکل میں بھی اتناب پایا جا سکتا ہے، اور اس کی مثال کے طور پر قرآن کریم کی یہ آیت پیش کی، الذین یحملون العرش ومن حولہ یسبحون بحمد ربہم ویؤمنون بہ۔ حملہ یحمل اٹھانا، یحملون العرش، ومن حولہ، من اس سے موصول ہے، اور حولہ یہ ثبتہ سے یا ثبتو سے یا وجدو سے ظرف ہو کر کے صلہ ہے، اور اس سے موصول صلہ سے مل کے یہ عطف ہے۔ یحملون میں جو واو ضمیر ہے اس سے عطف ہے، یعنی یحملو کا فاعل یہ بھی ہے۔ نہیں ترکیب پھر سے دیکھیں، الذین یحملون العرش ومن حولہ میں الذین اس سے موصول ہے، اور یحملون العرش یہ صلہ ہے، اور اس سے موصول اپنے صلہ سے مل کر کے اب معطوف علیہ ہے۔ واو حرف عطف ہے، من اس سے موصول ہے، اور حولہ ثبتو یا وجدو وغیرہ سے ظرف ہو کر کے صلہ ہے، اور پھر اس سے موصول صلہ سے مل کر کے اب یہ معطوف ہے۔ اب معطوف علیہ معطوف سے مل کر کے اب مبتدا ہے، اور یسبحون بحمد ربہم ویؤمنون بہ یہ خبر ہے۔ معنی ہوگا الذین اس میں اشارہ ہے، مشار الیہ فرشتے ہیں۔ معنی ہے الذین یحملون العرش ومن حولہ یسبحون بحمد ربہم، وہ فرشتے جو عرش الہی کو اٹھائے ہوئے ہیں، ومن حولہ، اور وہ فرشتے جو عرش الہی کے گرد و پیش ہیں، یسبحون بحمد ربہم، وہ اپنے رب کی حمد و ثنا کے ساتھ اس کی تسبیح بیان کرتے ہیں، ویؤمنون بہ، اور اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ اس آیت کریمہ میں ویؤمنون بہ یہ زائد ہے ایک نقطے کے پیش نظر، تو یہ اتناب کی مثال ہے۔ یؤمنون بہ زائد ہے، کیوں زائد ہے؟ اس لیے کہ اگر اسے نہ ذکر کیا جائے تو اصل مراد میں کوئی فرق نہیں آئے گا، کیونکہ اصل مراد ہے یہ بتانا کہ اللہ کے مقدس فرشتے ہمیشہ اللہ کی حمد و ثنا کرتے ہیں اور اس کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ رہی بات ان کے ایمان کی، تو جو لوگ یہ مانتے ہیں کہ اللہ کے فرشتے ہیں، اللہ نے ایک مخلوق فرشتوں کی شکل میں پیدا کر رکھی ہے، جو لوگ فرشتوں کا وجود مانتے ہیں وہ یہ بھی مانتے ہیں کہ وہ فرشتے کیا ہیں، اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ کی ہمیشہ حمد و ثنا کرتے ہیں۔ تو اگر یؤمنون بہ کا ذکر نہ آئے تو اصل مراد میں کوئی فرق نہیں پڑے گا، پھر بھی اسے ذکر کیا گیا ایک نقطے کے پیش نظر، اور وہ نقطہ ہے
ایمان کے معزز، محترم اور مشرف ہونے کا اظہار، تاکہ جو لوگ اس آیت کو سنیں وہ ایمان کی طرف راغب ہوں۔ فرشتوں کا ایمان مومن ہونا ذکر کر کے یہ بتا دیا گیا کہ فرشتوں جیسی عظیم مخلوق جب اللہ پر ایمان رکھتی ہے تو انسانوں کو اللہ پر ضرور ایمان لانا چاہیے۔ تو اس مقصد کے پیش نظر یؤمنون بہ کو ذکر کیا گیا ہے۔ وہی کریں وَإِمَّا بِغَيْرِ ذَلِكَ، یا اتناب ان مذکورہ شکلوں کے علاوہ کسی اور شکل میں پایا جاتا ہے، کقولہ تعالیٰ، جیسے اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے الذین یحملون العرش ومن حولہ یسبحون بحمد ربہم ویؤمنون بہ۔ صاحب کتاب کہتے ہیں فإنہ لو اختصر، کیونکہ اگر یہاں اختصار کیا جاتا لم یذکر ویؤمنون بہ، تو کیونکہ اگر یہاں اختصار کیا جائے لم یذکر ویؤمنون بہ تو ویؤمنون بہ ذکر نہ کیا جائے گا۔ اگر اختصار سے کام لیا جاتا تو یؤمنون بہ ذکر نہ کیا جاتا، لأن ایمانہم لا ینکرہ من یثبتہم، کیونکہ فرشتوں کے مومن ہونے کا منکر نہیں ہے ہر وہ شخص جو فرشتوں کو ثابت و موجود مانتا ہے۔ تو پھر کیوں ذکر کیا گیا؟ وحسن ذکرہ اظہار و شرف الایمان، ایمان کی عزت و شرافت اور سربلندی کے اظہار نے ایمان کے تذکرے کو عمدہ اور حسین بنا دیا ہے، ترغیباً فی ہے، تاکہ لوگ ایمان کی طرف راغب ہوں، تاکہ اس آیت کے ذریعہ ایمان کی طرف ترغیب ہو۔ تو ایجاز اور اتناب کی اصطلاحی تعریف صاحب کتاب نے ذکر کر دی ہے۔ اب صاحب کتاب کہتے ہیں کہ کبھی کبھی کلام کو ایجاز اور اتناب سے متصف کیا جاتا ہے ایک دوسرے معنی کے لحاظ سے۔ ایجاز و اتناب کا جو معنی بیان کیا گیا ہے اس کے علاوہ ایک دوسرے معنی کے لحاظ سے بھی کلام کو ایجاز و اتناب سے متصف کیا جاتا ہے۔ وہ دوسرا معنی ہے کیا؟ کلام کے حروف کی کثرت و قلت کے اعتبار سے کلام کو ایجاز یا اتناب کی صفت سے متصف کیا جاتا ہے۔ دو کلام ہوں، دونوں کا معنی و مفہوم ایک ہی ہو، لیکن ایک کلام میں حروف کم ہوں اور دوسرے کلام میں حروف زیادہ ہوں، تو جس کلام میں حروف کم ہیں اسے دوسرے کلام کی بنسبت موجز کہا جاتا ہے، اور جس کلام میں حروف زیادہ ہیں اسے دوسرے کلام کی بنسبت متنب کہا جاتا ہے۔ اسی کے بارے میں صاحب کتاب بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں وَعَلَمْ أَنَّهُ قَدْ يُوصَفُ الْكَلَامُ بِالْإِجَازِ وَالْإِتْنَابِ بِاعْتِبَارِ كَثْرَةِ حُرُوفِهِ وَقِلَّتِهَا، اور جان لیں کہ کلام کو کبھی اس کے حروف کی کثرت یا قلت کے اعتبار سے ایجاز و اتناب سے موصوف کیا جاتا ہے، بالنسبت الی کلام آخر مساو لہ فی اصل المعنی، کسی ایسے دوسرے کلام کی بنسبت جو اصل معنی میں اس کے مساوی ہے۔ دو کلام ہیں، دونوں کیا ہیں؟ اصل معنی میں ایک دوسرے کے مساوی ہیں، لیکن ایک میں حروف کم ہیں ایک میں حروف زیادہ ہیں، تو دوسرے کی بنسبت یا تو موجز سے متصف، ایجاز سے متصف ہوگا یا اتناب سے متصف ہوگا۔ اگر حروف کم ہیں تو ایجاز سے متصف ہوگا، حروف زیادہ ہیں تو اتناب سے متصف ہوگا۔ کقولہ، جیسے مثال دیکھیے، دو کلام پیش کیے جا رہے ہیں جو اصل معنی میں مساوی ہیں، لیکن ایک میں حروف زیادہ ہیں اور ایک میں حروف کم ہیں، تو جس میں حروف کم ہیں اسے دوسرے کی بنسبت موجز کہیں گے، اور جس میں حروف زیادہ ہیں اسے دوسرے کی بنسبت متنب کہیں گے۔ جیسے مثال دیکھیں، شاعر کا ایک شعر ہے یسد عن الدنیا اذا ان سؤدد ولو برزت فی زی ادراء ناہدی، صد یسد، نصرہ سے منہ پھیر لینا، گریز کرنا۔ یسد میں ہوا ضمیر پوشیدہ فاعل ہے جس کا مرجع ہے شاعر کا ممدوح، شاعر جس کی تعریف کر رہا ہے۔ اذا ان سؤدد، ان یعن ضربہ سے فعل ماضی ہے، ظاہر ہونا، سامنے آنا، منظر عام پر آنا۔ سعودت کا معنی سیادت، سرداری، سربلندی، عزت و شرافت۔ ولو برزت فی زی ادراء ناہدی، برزت میں ہے ضمیر پوشیدہ فاعل ہے جس کا مرجع ہے الدنیا۔ زی کا معنی لباس، شکل، روپ۔ ادراء کا معنی کنواری لڑکی، دوشیزہ لڑکی۔
ناہد اس جوان لڑکی کو کہتے ہیں جس کا سینہ ابھرا ہوا ہو. شاعر کہتا ہے یسد عن الدنیا، میرا ممدوح دنیا سے منہ پھیر لیتا ہے. میرا ممدوح دنیا اور دنیا کی دولت سے منہ پھیر لیتا ہے. اذا عنا سؤددو، مطلب ہے اذا ظہر سؤددو، جبکہ سیادت اور سربلندی ظاہر ہو، فی غیرہا، اس کے علاوہ میں. میرا ممدوح دنیا اور دنیا کی دولت سے منہ پھیر لیتا ہے جب وہ یہ دیکھتا ہے کہ سیادت و سربلندی دنیا کی دولت میں نہیں ہے بلکہ غربت و افلاس میں ہے. یہ مطلب ہے اگر وہ یہ دیکھتا ہے کہ غربت و افلاس میں رہ کر کے مجھے عزت و شرافت اور سیادت مل جائے گی تو وہ پھر دنیا سے منہ پھیر لیتا ہے. ولو برزت فی ذی اعذراء ناہدی، اگرچہ دنیا اور دنیا کی دولت کسی کنواری ابھرے ہوئے سینے والی نوجوان لڑکی کے روپ میں ظاہر ہو. اگرچہ دنیا اور وہ دنیا کی دولت کسی نوجوان لڑکی کی شکل میں ہو تب بھی وہ اس سے منہ پھیر لیتا ہے جبکہ وہ یہ دیکھے کہ سیادت و سربلندی اور عزت و شرافت اس دنیا اور دنیا کی اس دولت میں نہیں ہے بلکہ غربت و افلاس میں ہے. یہ تو مانا ہوگا میرا ممدوح دنیا اور دنیا کی دولت سے منہ پھیر لیتا ہے جبکہ سیادت و سربلندی اور عزت و شرافت غربت و افلاس میں ظاہر ہو. اگرچہ دنیا کسی کنواری ابھرے ہوئے سینے والی نوجوان لڑکی کے روپ میں ہو. اس شعر میں شاعر نے یہ مفہوم بیان کیا کہ اگر عزت و شرافت دولت و مالداری میں نہ ہو بلکہ غربت و افلاس میں ہو تو غربت و افلاس کو اختیار کر کے عزت و شرافت حاصل کرنا بہتر ہے دولت کو حاصل کرنے سے. اب اسی مفہوم کا ایک اور شعر دیکھیں. شاعر کہتے ہیں وَلَسْتُ بِنَزَّارٍ إِلَى جَانِبِ الْغِنَى إِذَا كَانَتِ الْعَلْيَاءُ فِي جَانِبِ الْفَقْرِ. غنا کا معنی دولت مندی، مالداری. شاعر کہتا ہے اور میں دولت مندی کی طرف نظر اٹھا کر دیکھنے والا نہیں ہوں جبکہ سیادت و سربلندی غربت و افلاس کی جانب ہو. تو دیکھیے یہاں بھی وہی معنی و مفہوم بیان کیا گیا جو پہلے شعر میں ہے، لیکن پہلے شعر میں وہ معنی و مفہوم صرف ایک مصر میں بیان کیا گیا ہے اور دوسرے میں 2 مصروں میں ہے. تو پہلے والے شعر میں حروف کم ہیں اور دوسرے والے میں زیادہ ہیں، تو پہلا والا یہ دوسرے کے بنسبت موجز ہے اور دوسرا کیا ہے، متنب ہے. اب ایک اور مثال پیش کرتے ہیں اور وہ مثال ہے ایک آیت کریمہ اور ایک شعر. آیت کریمہ ہے لا یسأل عما یفعل وهم یسألون. لا یسأل عما یفعل وهم یسألون. یسألو فعل مضارع مجهول، اس میں ہوا ضمیر پوشیدہ نائب فاعل، مرجع ہے کلمہ جلالت. مانا ہے اور اللہ سے پوچھ گچھ نہیں کی جا سکتی ہے اما یفعلو، ان چیزوں کے بارے میں جو اللہ کرتا ہے. اللہ جو کرے اس سے اس کے بارے میں پرسش نہیں ہو سکتی ہے. وہم یسألون، اور لوگوں سے پرسش کی جائے گی ان چیزوں کے بارے میں جو لوگ کرتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ حاکم ہے اور لوگ محکوم ہیں. حاکم محکوم سے پرسش کر سکتا ہے، محکوم حاکم سے نہیں کر سکتا ہے. یہی معنی و مفہوم حماسی نے اپنے ایک شعر میں بیان کیا ہے. وہ شعر ہے وَنُنْكِرُ إِنْ شِئْنَا عَلَى النَّاسِ قَوْلَهُمْ وَلَا يُنْكِرُونَ الْقَوْلَ حِينَ نَقُولُ.
وننکر اور ہم انکار کر دیتے ہیں ان شئنا اگر ہم چاہیں علی الناس لوگوں پر قولہم ان کی بات، اگر ہم چاہیں تو لوگوں کی بات ان پر ٹھکرا دیتے ہیں، ولا ینکرون القول حین نقول، لیکن جب ہم کہیں تو لوگ ہماری بات ٹھکرا نہیں سکتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہم حاکم ہیں، وہ محکوم ہیں، اور حاکم کی بات کو محکوم نہیں ٹھکرا سکتا، ہاں محکوم کی بات کو حاکم ٹھکرا سکتا ہے. تو دیکھیں جو بات آیت میں کہی گئی تھی وہی بات کم و بیش یہاں بھی ہے، لیکن آیت کے حروف کم ہیں، اس کے حروف زیادہ ہیں، لہذا آیت میں ایجاز ہے اور اس میں اتناب ہے. ترجمہ دیکھیں، کہتے ہیں وَعَلَمْ أَنَّهُ قَدْ يُوصَفُ الْكَلَامُ بِالْإِجَازِ وَالْإِتْنَابِ بِاعْتِبَارِ كَثْرَةِ حُرُوفِهِ وَقِلَّتِهَا بِالنِّسْبَةِ إِلَىٰ كَلَامٍ آخَرَ مُسَاوٍ لَهُ فِي أَصْلِ الْمَعْنَىٰ. اور یاد رکھیں کہ کبھی کلام کو اس کے حروف کی کثرت و قلت کے اعتبار سے ایجاز و اتناب سے متصف کیا جاتا ہے کسی دوسرے ایسے کلام کی بنسبت جو اصل معنی میں اس کے مساوی ہو، جیسے کقولہ، جیسے شاعر کا یہ شعر ہے یسد عن الدنیا اذا ان سؤدد ولو برزت فی ذی اذرا ناہدی، وقولہ، اور شاعر کا یہ شعر ولست بنظار الی جانب الغنا اذا كانت الالیاء فی جانب الفقر. ان دونوں اشعار میں معنی و مفہوم ایک ہی ہے، لیکن ایک کے حروف زیادہ ہیں، ایک کے حروف کم ہیں. وَيَقْرُبُ مِنْهُ قَوْلُهُ تعالیٰ، اور اسی کے قریب قریب اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد اور حماسی کا یہ شعر ہے. ارشاد ہے لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، اور حماسی کا شعر ہے وَنُنْكِرُ إِنْ شِئْنَا عَلَى النَّاسِ قَوْلَهُمْ وَلَا يُنْكِرُونَ الْقَوْلَ حِينَ نَقُولُ. دونوں کا میں ایک ہی مفہوم پیش کیا گیا ہے. ہاں آیت کے حروف کم ہیں اور شعر کے حروف زیادہ ہیں، لہذا آیت حروف کی بنسبت موجز ہے، اور لہذا آیت شعر کی بنسبت موجز ہے اور شعر آیت کی بنسبت متنب ہے. یہ علم معانی کی بحث یہاں پر مکمل ہوتی ہے. آج کا سبق بھی یہیں پر مکمل ہوتا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.